روس ایک طرف مغربی ممالک کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے خام تیل کے لیے نئے خریدار تلاش کر رہا ہے، تو دوسری طرف وہ اپنے دو اتحادیوں ایران اور وینزویلا کے مارکیٹ شیئر کو بھی کم کر رہا ہے، کیونکہ تیل کی قیمتوں میں کمی سے انہیں بھی نقصان پہنچے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایشیائی ممالک کو تیل کی فروخت کی مسابقت نے پہلے ہی ایران اور وینزویلا کو اپنی قیمتیں کم کرنے پر مجبور کر دیا ہے، جن پر پہلے ہی پابندیاں لاگو ہیں۔ اس لیے ان کی کوشش ہے کہ اپنے پہلے سے موجود خریداروں کو اپنے ہاتھ سے نہ کھو دیں۔ اگرچہ ایران اور وینزویلا دونوں کھلم کھلا روس کے اتحادی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تاہم ماہرین کی رائے میں اگر تیل کی جنگ میں شدت آ گئی تو ماسکو کے ساتھ ان کی تلخی میں اضافہ ہوگا۔ حالانکہ صدر پیوٹن اپنے اتحادیوں کے ساتھ مضبوط تعلقات برقرار رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ روسی حکومت نے منگل کے روز یہ اعلان کیا ہے کہ صدر پیوٹن اگلے ہفتے ایران کا اہم ترین دورہ شروع کرنے والے ہیں۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے شروع ہونے والی تیل کی مسابقتی قیمت کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ وینزویلا بھی اب کسی حد تک مغرب کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، جس کے ساتھ انتخابی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے تعلقات سرد مہری کا شکار رہے ہیں۔ وینزویلا کے آئل ایگزیکٹوز اور مقامی حکام کے مطابق اس وقت وینزویلا میں تیل نکالنے والی آخری امریکی کمپنی شیوران وینزویلا کی حکومت کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہے۔ کسی ممکنہ ڈیل کے بعد وینزویلا کا تیل عالمی منڈی میں آنے سے امریکہ کو مدد ملے گی، جو پوری کوشش میں ہے کہ یوکرین جنگ اور روسی تیل پر لگنے والی پابندیوں کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں مغربی ممالک کی معیشت کو جو شدید نقصان پہنچ رہا ہے اسے کم سے کم سطح پر لایا جائے۔ ان معاشی اثرات کی وجہ سے یوکرین کی حمایت میں کمی آ رہی ہے، جو اپنے طاقتور ہمسائے کے خلاف ایک جنگ میں مصروف ہے۔ رائس یونیورسٹی ہیوسٹن میں وینزویلا کی سیاست اور تیل کے ماہر فرانسسکو مونالڈی کے خیال میں جنگ سے نظر آتا ہے کہ ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، کوئی دوست یا دشمن نہیں ہوتا۔ انرجی کی قیمتوں میں اضافے نے معدنی تیل کو ایک مرتبہ پھر وہی اہمیت دلا دی ہے جو اسے 1970 کی دہائی میں حاصل تھی۔ چنانچہ عین اس وقت روس کو اپنی پالیسیز کا میدان جنگ سے ہٹ کر بھی فائدہ مل رہا ہے، جب دنیا کے بہت سے رہنماؤں کو امید تھی کہ ماحولیاتی تبدیلیوں پر قابو پانے کے لیے بتدریج تیل کے استعمال میں کمی لانے کے انتظامات کریں گے۔ ڈینیل یرگن، جو انرجی کے معروف ماہر اور ایک کتاب دی نیو میپ انرجی کلائمیٹ اینڈ دی کلیش آف نیشنز کے مصنف بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انرجی کا بحران سرد جنگ کے بعد کی عالمی معیشت کی گتھیاں سلجھا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایک منقسم دنیا میں عالمی مسابقت کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نئی جنگ میں تیل اور قدرتی گیس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ تیل اور گیس کو ملنے والی عالمی اہمیت اور ان کی سپلائی کا بڑا حصہ روس کے پاس آ جانے کے بعد مغرب کے خلاف صدر پیوٹن کے ہاتھ ایک طاقتور ترین ہتھیار آ گیا ہے، اور دنیا کی 11ویں بڑی معیشت ہونے کے باوجود انہیں عالمی سطح پر غیر معمولی مقام مل گیا ہے۔ اس سے پہلے یوکرین جنگ کی یہ مضمرات نظر نہیں آتے تھے، جب امریکہ نے اپنے اتحادیوں کو روس کو سبق سکھانے کے لیے شہ دینا شروع کر دی تھی، جس کے نتیجے میں یورپ نے روسی تیل کی خریداری پر پابندی لگانے کا عزم بھی کر لیا تھا۔ یہ فیصلہ اس امید پر کیا گیا کہ جب ماسکو تیل کی عالمی منڈی سے کٹ جائے گا تو روس کو یوکرین کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے مطلوبہ وسائل کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر سب کچھ توقعات کے برعکس ہو گیا۔ تیل کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگیں۔ 2008 کے بعد ان میں اتنا اضافہ نہیں دیکھا گیا تھا۔ جب روس کی تیل کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی توقعات کے برعکس روس کو اپنی جنگی مشینری کو رواں رکھنے کا موقع مل گیا۔ جو ہی روس اپنی مغربی مارکیٹ سے ہاتھ دھونے لگا تو امریکہ کی طرف سے روکنے کے باوجود چین اور بھارت نے روس سے رعایتی نرخوں پر تیل خریدنا شروع کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی حکومت آج بھی روس کو تیل کی فروخت سے روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ باہمی تعلقات میں سرد مہری کے باوجود صدر بائیڈن اس ہفتے ایک خلیجی ملک سعودی عرب کے دورے پر گئے۔ ان کے اس دورے کا مقصد سعودی حکومت کو اس بات پر قائل کرنا تھا کہ وہ اپنی تیل کی پیداوار میں اضافہ کرے تاکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی آ سکے۔ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ روس تیل کی آمدنی کے حصول کے لیے مغربی ممالک کے خلاف کم از کم قلیل مدتی جنگ تو جیت چکا ہے، تاہم اگر
روس تیل کی کم قیمت پر فروخت سے ایران اور وینزویلا کو مالیاتی لحاظ سے نقصان اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو روس کو اپنے اس فیصلے کی ایک جیوپولیٹیکل قیمت بھی ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ دونوں ممالک مدت سے روسی اتحاد کا حصہ رہے ہیں اور ان چند ممالک میں شامل ہیں کہ جب مشکل دور میں ساری دنیا ان سے دور بھاگتی تھی تو روس ہی واحد ملک تھا جو ان کی مدد کے لیے اپنا دستِ تعاون آگے بڑھاتا تھا۔ ایران اور وینزویلا دونوں ایسے ممالک ہیں جو تیل کی برآمد اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ریاستی راز کے طور پر ڈیل کرتے ہیں اور اس حوالے سے اپنے اعداد و شمار کبھی افشا نہیں کرتے۔ اس لیے فی الحال یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا دونوں ممالک کی تیل کی آمدنی میں کمی آئی ہے یا وہ بلند ترین سطح پر پہنچی ہوئی خام تیل کی قیمتوں کی بدولت اپنا تیل بیچ کر اس نقصان کا ازالہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جس کا انہیں عالمی مارکیٹ میں تیل فروخت کرنے پر لگنے والی پابندیوں کی وجہ سے اب تک سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاہم ایک ٹریڈر اور تجزیہ کار کی معلومات کے مطابق ایران کو اپنی تیل کی برآمدات کی مد میں سخت کمی کا سامنا ہے۔ چنانچہ اس وقت جہاں تیل کی قیمتیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں وہیں ایران تیل کی ایکسپورٹس میں کمی کی وجہ سے ان قیمتوں سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا ہے۔ وینزویلا کے انرجی ایکسپرٹس اور آئل ایگزیکٹوز کے مطابق سرکاری آئل کمپنی PDVSA نے چین کی ریفائنریز کو رعایتی نرخوں پر تیل فروخت کرنے کی جو پیشکش کی تھی، یوکرین جنگ کے بعد سے انہیں تیل کی فراہمی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہے۔ وینزویلا کی فلیگ شپ کروڈ آئل جو میری کے نام سے معروف ہے کا ایک بیرل برینٹ کے مقابلے میں ایشیا میں $45 فی بیرل کم قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ اس وقت عالمی منڈیوں میں تیل $100 فی بیرل کے نرخ پر فروخت ہو رہا ہے۔ وینزویلا کے آئل ایگزیکٹوز کے مطابق جنگ سے قبل یہ رعایت اس سے نصف تھی۔ یہ ایک بدتر صورتحال تھی کیونکہ یوکرین جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی روسی شپنگ کمپنیوں نے جو PDVSA کے ایما پر کروڈ آئل ایشیا میں فروخت کر رہی تھیں کو ادائیگیاں بند کر دی تھی، جس سے وینزویلا اپنی ایک اہم آمدنی سے محروم ہو گیا۔ گزشتہ برس اسی سسٹم نے وینزویلا کو $1.5 ارب کما کر دیے تھے جو اس کی تیل کی کل آمدنی کا 1/4 بنتا ہے۔ روس جس طرح انرجی کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اس کے اتحادی بھی اس کی ٹیس محسوس کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ماسکو کی ایک عدالت نے غیر متوقع طور پر اس اہم پائپ لائن کو 1 مہینے کے لیے بند کرنے کا حکم دیا ہے جو قازقستان سے روس کے ذریعے تیل کی برآمد کرتی ہے اور اس پر ماحولیات کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ عدالت کا یہ حکم بظاہر قازقستان کے صدر قاسم جومرت توکیف کے لیے ایک وارننگ کی حیثیت رکھتا ہے، جنہوں نے یہ کہتے ہوئے یوکرین کے خلاف جنگ میں خود کو روس سے دور رکھا ہوا ہے کہ وہ روس کی اشیر بات سے یوکرین کے علیحدہ ہونے والے علاقوں کو تسلیم نہیں کریں گے۔ بڑھتی ہوئی معاشی مسابقت کے باوجود ایران اور وینزویلا دونوں ممالک نے عوامی سطح پر صدر پیوٹن کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک اکثر اجلاسوں میں روس کے اعلیٰ حکام اور ایران اور وینزویلا کے ہم منصب عہدیداروں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ متحد ہو کر امریکی پابندیوں کا مقابلہ کریں گے۔ تاہم حیران کن امکان یہ ہے کہ انرجی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے ایران اور وینزویلا کے مالیاتی مفادات کہیں انہیں مغربی ممالک کے قریب جانے پر مجبور نہ کر دیں۔ دونوں ممالک کی شدید خواہش ہے کہ ان کا تیل عالمی مارکیٹ میں فروخت ہو، جبکہ امریکہ اور یورپی ممالک بھی یہی چاہتے ہیں کہ انہیں تیل کے حصول کے لیے نئے ذرائع مل جائیں تاکہ وہ اندرون ملک تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو پا سکیں۔ ایک حیران کن پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے سینئر امریکی حکام 2 مرتبہ وینزویلا کے دارالحکومت کراکس کا دورہ کر چکے ہیں اور وہاں کے مطلق العنان صدر نکولس ماورو کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا سلسلہ شروع کر دیا، حالانکہ امریکہ ان کی حکومت کو ایک ناجائز حکومت قرار دیتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بیان دیا ہے کہ اس دورے کا مقصد کراکس میں قید امریکی شہریوں کو رہا کرانا ہے، مگر ان ملاقاتوں کے مواد سے باخبر عناصر کا کہنا ہے کہ امریکہ کے لیے وینزویلا کی تیل کی برآمدات شروع کرنا ہی ان ملاقاتوں کا اصل موضوع تھا۔ یورپی دباؤ میں آ کر بائیڈن حکومت نے اٹلی کی آئل کمپنی اینی اور اسپین کی آئل کمپنی ریپسول کو وینزویلا کا تیل یورپ کو برآمد کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ صدر موورو کی معیشت کو الگ تھلگ کرنے کی امریکی پالیسی میں ایک واضح تضاد نظر آتا ہے۔ بعض ایرانی حکام بھی مغرب اور روس کے درمیان جاری تعطل کو
اپنے ملک کے مفاد میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سیاسی طبقات جو مغرب کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کے حق میں ہیں، ان کا موقف ہے کہ روس کے یورپ کی انرجی مارکیٹ سے اخراج کے بعد ایران کی قیادت کے پاس ایک موقع ہے کہ اگر اس کی نیوکلیئر ڈیل کامیابی سے ہمکنار ہو جاتی ہے تو وہ مغربی ممالک کے تیل کے گاہکوں کو ایک مرتبہ پھر سے اپنے پاس کھینچ لے۔ حقیقت یہ ہے کہ روس ایشیائی مارکیٹوں میں ایران اور وینزویلا کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے، یہ دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ اب جبکہ روس نے یورپ کی آئل مارکیٹوں میں اپنا شیئر چھوڑ دیا ہے، وہ اس شیئر میں سے اپنا حصہ وصول کر کے ایشیا میں روس کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی کر لیں۔